یوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار اور بتاریخ 15 مئی 2022 ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کا درس سورہ احزاب کے چوتھے رکوع پر مشتمل ہوگا، اور میری مولانا خالد محمود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ درس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یہی آیات ہیں نا جی؟ جی مولانا، یہ پورا رکوع کرنا ہے، آپ نے صرف 2 آیات پڑھی ہیں۔ جی اب میں نے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ تلاوت کروں گا جی۔ اچھا ٹھیک ہے، بالکل یہی آیات ہیں۔ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم بھائیو، یہ آیات مقدسہ ہیں سورہ الاحزاب اور 21ویں پارے کی، جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر ان کا مفہوم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ ان آیات کے اندر رب تعالی نے جس واقعہ اور قصہ کی طرف اشارہ کیا ہے، پہلے وہ واقعہ اور قصہ جو ہے آپ کی خدمت میں مختصر عرض کر دینا مناسب ہے۔ جب غزوہ احزاب جس کے حالات و واقعات آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں وہ ہوئے، تو اس کے بعد جو ہے وہ متصلی بنو نذیر بنو قریظہ کا واقعہ جو ہے وہ ہوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کافی مال غنیمت جو ہے وہ آیا، اور آپ نے اپنے صحابہ میں اس کو تقسیم کر دیا، اور صحابہ کے گھروں میں کچھ خوشحالی جو ہے وہ رونما ہوئی، وہ آ گئی۔ تو اسی سلسلہ میں ازواج مطہرات نے بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے نان و نفقہ کے اندر بھی کچھ زیادتی ہونی چاہیے، اور ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی جو ہے وہ آ جانی چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، اور آپ نے قسم اٹھا لی کہ 1 مہینہ تک میں نے تمہارے قریب نہیں آنا، اور پھر ایک علیحدہ چبارہ تھا، آپ اس میں تشریف فرما ہو گئے، اور مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، ہماری ماؤں کو اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ پھر جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر اور دوسرے صحابہ کافی خاصے پریشان ہوئے، بلکہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنی بیٹیوں کے ہاں جا کر ان کو بہت ڈانٹا کہ تم نے اللہ کے پاک پیغمبر کو پریشان کیا ہے، اس لیے یہ واقعہ تمہاری وجہ سے جو ہے وہ پیش آیا۔ لیکن یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک الہ شرعی جس کا ذکر آپ سورہ بقرہ 2 پارے میں پہلے پڑھ آئے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم اٹھائے کہ میں 4 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ
یا وہ وقت مقرر نہ کرے کہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو پھر جب 4 مہینے گزرتے ہیں تو وہ ایٹومیٹک طلاق بائن ہو جاتی، اس میں پھر رجوع نہیں ہو سکتا، ہاں نکاح کی تجدید ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ 4 مہینے کے اندر اگر یہ قسم 4 مہینے کی اٹھائے یا 4 مہینے سے زیادہ کی اٹھائے یا لامحدود وقت مقرر نہ کرے، وہ قسم اٹھائے کہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو پھر وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لے تو اس کو پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا، اور کفارے کی وجہ سے پھر اس کا گناہ اور یہ قسم جو ہے یہ بری الذمہ ہو جائے گا، اور پھر وہ خاتون جو ہے وہ اس کے نکاح میں ہی رہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قسم اٹھائی تھی وہ 4 مہینے کی نہیں تھی یا 4 مہینے کی زائد کی نہیں تھی، وہ صرف 1 مہینے کی تھی۔ اس لیے وہ جو شرعی الہ ہے وہ آپ کی قسم کے تحت جو ہے وہ نہیں آتا تھا، لیکن کسی کو معلوم تو نہیں تھا کہ آپ کی قسم جو ہے وہ کتنے دنوں کی ہے، وہ تو 1 مہینے کی تھی۔ تو اس لیے مدینہ منورہ کے اندر جو مخلص صحابہ اور مخلص اہل ایمان تھے، ان کے اندر جو ہے پریشانی اور یہ تشویش کی جو ہے وہ لہر دوڑا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد جناب صدیق اکبر اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس جایا جائے اور آپ کو کچھ ایسی باتیں سنائی جائیں کہ آپ کی طبیعت کے اوپر یہ جو بوجھ ہے یہ ہلکا ہو جائے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ تو سیدنا عمر پہنچنے میں کامیاب ہوئے، آپ نے کچھ آپ کے سامنے باتیں کی، آپ خوش ہو گئے۔ تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا واقعی آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، طلاق تو نہیں۔ اور پھر 29 دن جب مہینے کے پورے ہوئے تو آپ پھر اس چبارے سے واپس اپنے گھروں میں تشریف لائے، اور 29 دن کے بعد جو ہے ان آیات کا نام آیات تخییر بھی ہے، یعنی اختیار دیا گیا ہے، یہ نازل ہوئی۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ آیات ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو ہے وہ پیش فرمائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان آیات کا جواب دینے سے پہلے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو ہے وہ جواب دینا۔ یعنی آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ازواج مطہرات مجھ سے جدا ہو جائیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہیں جلدی سے یہ جواب جو ہے وہ نفی میں نہ دے ڈالیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سب ازواج مطہرات نے جب یہ آیات تخییر سنی کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور وہ چاہیں تو اللہ کے رسول سے علیحدہ ہو جائے، تو سب نے بیک زبان یہ اعلان کیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہیں۔ تو یہ ہے واقعہ جس کا ذکر رب تعالیٰ ان آیات مقدسہ کے اندر فرما رہے ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کے لیے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم کو دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان اس کی چاہت ہے، وزینتہا، اور اس کی زینت اور اس کی جو ہے وہ رعنائیاں اس کی چاہت ہے، فتعالین، آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ مال و دولت دے کر جو ہے وہ اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں فارغ کر دوں، اور پھر فارغ کرنا سونے طریقے کے ساتھ، یعنی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے تم سے علیحدہ ہو جائے۔ اب یہاں تخییر جو ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کلی طور پہ اپنی بیوی کو اختیار دے دے کہ آپ چاہیں تو اپنے آپ کو طلاق دے لیں،
اور ایک یہ ہے کہ بیوی سے کہا جائے کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے جو ہے وہ فارغ کر دوں. تو یہاں رب تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے اختیار کا، وہ ہے جو اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ اختیار تھا کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ کا رسول تم کو جو اپنے سے علیحدہ کر دوں. ان کو یہ اختیار نہیں سونپا گیا تھا. اور پھر یہ جو فرمایا کہ امتے کننا، کہ تم ہی کچھ مال و دولت دے دوں، اس سے مراد جو ہے جب مدخولہ عورت جس کے ساتھ رقابت ہو چکی ہو اس کو طلاق دی جاتی ہے، تو آپ سورہ بقرہ میں یہ پڑھ آئے ہیں کہ اس کو ایک کپڑوں کا، بہترین کپڑوں کا جوڑا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور پھر جو عدت کے دن ہوتے ہیں ان کے اندر اس کا نان و نفقہ، اس کے اخراجات جو ہے وہ بھی مرد کے ذمہ ہوتے ہیں. تو یہاں ایک چیز مراد ہے یا دونوں چیزیں مراد ہیں کہ آؤ میں تمہیں وہ جوڑا جو ہے جس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ مدخولہ عورت کو فارغ کریں تو اس کو کپڑوں کا جوڑا دے، یا پھر یہ جو عدت کے دنوں کا خرچہ ہے یا یہ یا دونوں جو ہے میں تمہیں دے کر جو ہے وہ اسرحکن سراحا جمیلا، تم سے علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہونا اچھے طریقے کے ساتھ. میرے بھائیو، سورہ البقرہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ یہ طلاق جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جس کو احسن یعنی اچھی طلاق کہتے، وہ یہی ہے کہ طہر کے اندر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر چھوڑ دے، اور پھر اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع کر سکتا ہے، نہیں کرنا تو پھر ایک ہی طلاق کے ساتھ جب عدت پوری ہو جائے تو بس وہ فارغ ہو گئی اور یہ طلاق پھر بائن ہو. اور ایک طلاق سنت ہے. طلاق سنت یہ ہے کہ 3 طہروں کے اندر، یعنی بیماری کے دن نہ ہو، 3 طہروں جن کے اندر عورت کے ساتھ رقابت بھی نہ ہوئی تو پھر ایک طلاق جو ہے وہ 3 کر کے دینا، یہ طلاق سنت. اور ایک طلاق بدعت ہے جس کو مبغوث اور پھر یہ کہا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ بیوی کو دے دینا جو ہے یہ طلاق مغلظہ ہے. تو یہ 3 قسم کی جو ہے وہ طلاقیں ہیں. اور جو احسن قسم کی طلاق ہے یعنی خوبصورت ترین طلاق جو ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ایک طلاق دے دے اور اس کے بعد جو ہے ایک طلاق سے بھی وہی کام ہو جائے جو 3 سے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد گنجائش جو ہے وہ باقی رہتی. لیکن آج بہت بڑی جہالت ہے، غصے کے اندر آ کر نوجوان بیک وقت 3 اور پھر مولویوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کوئی صورت نکالے، بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد احساس ہوتا ہے. لیکن جس طرح اگر آپ چاہے تو سورہ طلاق کے اندر مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے اس پہ بحث کی ہے کہ جب 3 یک وقت دے دی جائیں تو وہ واقعہ ہو جاتی اور اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. لیکن غصے میں، اور طلاق ہوتی ہی غصے میں ہے، پیار اور محبت سے تو نہیں ہوتی، لیکن ہوش و حواس سے غصے کو قابو کر کے ایک طہر کے اندر ایک دینا یہ بہترین طریقہ ہے طلاق دینے کا. لیکن آج کل یہ ایسے نوجوان بھی پاکستان میں بھی اور یہاں بھی، اور خود میں نے دوبارہ ان کا نکاح کیا ہے کہ اس نے طلاق لکھ کر جو ہے وہ پاکٹ میں رکھی ہوئی تھی اور وہ بیوی کو دکھاتا تھا، یہ دیکھ میں نے یہ لکھ کر رکھی ہوئی ہے. تو جب میرے پاس جب میں امام تھا تو میں نے کہا جب لکھ دی ہے اس ارادے سے تو طلاق تو واقعہ ہو گئی، آپ نے دی ہے یا نہیں دی. تو ایسی یہ جہالت کی باتیں ہیں. یہ مسائل ہم کو بحیثیت مسلمان سیکھنے چاہیے اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھانے چاہیے. اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے نیکی کرنے والیوں کے لیے جو تم میں سے اجر عظیم. یہاں بھی رب تعالیٰ نے یعنی من کنہ فرمایا ہے کہ جو تم میں سے
جو ہے وہ آخرت اللہ کے رسول کو چاہے گی، اس کے لیے جو ہے وہ بہترین اجر عظیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی رب تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تو تمہارے لیے اجر عظیم۔ آگے والی جو آیت کریمہ ہے، یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، جو تم میں سے فاحشہ مبینہ واضح قسم کی فحش لائے گی، اس کو دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ عذاب دینا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی بڑے سے بڑے مرتبے کا کوئی انسان ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی حیثیت جو ہے ایک عبد کی ہے، ایک بندے کی ہے، ایک غلام کی ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے، اس کو عذاب کیسے دوں، کیسے کروں۔ اللہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ یہاں جو رب تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی فحش بھی واضح لائے تو اس کے لیے دگنا عذاب ہے۔ یہ فحش سے مراد، کچھ مفسرین نے تو یہ بات لکھی ہے کہ اس سے عام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا مراد ہے، آپ کو پریشان کرنا جو ہے یہ مراد ہے۔ اور کچھ محققین مفسرین نے ایک بعد کا جو رکوع اس میں آنے والی آیات میں جو واقعہ ہے اور اس کا کچھ حصہ آپ سورت کے شروع میں مطالعہ فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کے دل میں دو دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس وقت بات مشہور تھی کہ جو آدمی تیز ترار ہوتا تھا، ذہین ہوتا تھا، ہوشیار ہوتا تھا، لوگ کہا کرتے تھے اس آدمی کے سینے میں تو دو دل اللہ نے رکھے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا غلط خیال ہے، ہر آدمی کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس وقت ایک رسم تھی کہ اگر کوئی کسی کے بچے کو اپنا بیٹا کہہ دے، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے، تو اس وقت وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، یعنی اس کے حقوق حقیقی بیٹوں کی طرح ہو جاتے تھے۔ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی، وہ اسی طرح سمجھی جاتی تھی جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی وہ جو ہے سسر کے لیے حرام ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی وہ بھی سسر کے لیے جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نکاح کروایا تھا اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے پہلے آزاد شدہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے۔ حضرت زید وہ حقیقت میں غلام نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی ماں ان کو لے کے جا رہی تھی تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو جو ہے ان سے غصب کیا تھا اور مکہ میں آ کر جو ہے انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اور یہ غلامی حقیقی یہ تھی کہ اگر آپ کسی قبیلے سے باقاعدہ لڑائی کرتے ہیں اور پھر دوسرے قبیلے کے جو مغلوب ہونے والا ہے اس کے کچھ آدمی عورتیں مردیں آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو وہ غلام بن جاتے تھے۔ اسلام کے اندر بھی یہ جو ہے چیز جاری اور ساری رہی۔ لیکن اگر کوئی دھوکے سے، چوری سے، ڈاکے سے کسی بچے کو بچی کو اغوا کرتا تو وہ حقیقی غلامی نہیں ہوتی، وہ ایک دھوکا ہوتا تھا، لیکن یہ دھوکے کے ساتھ، لیکن غلامی کا داغ جو ہے یہ تو لگ چکا تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب سے جو ہے وہ کروایا تھا، لیکن ان کے درمیان آئے دن جو ہے وہ کشمکش جاری رہتی تھی۔ وہ آگے والے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ آ رہا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ پہلے یہ مان نہیں رہے تھے
اور پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے حکم نازل کیا کہ جب اللہ کا رسول فیصلہ کرے تو کسی مرد کسی عورت مومن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آگے سے چون چراں کرے، تو بڑی مشکل سے مانے، اور پھر جو ہے جدائی ہو گئی۔ تو یہ دوہرا صدمہ جو ہے جب سیدہ زینب کو جب ہوا تو آپ کے دل میں اس کو اب صدمے کو ایسے ہی دور کیا جا سکتا ہے کہ میں اس کو اپنے نکاح میں لے آؤں۔ اور پھر زینب کو نکاح میں لانا جو ہے یہ تو ایسا ہی تھا جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا ہے، اس لیے کہ لوگ تو اس وقت اس معاشرے میں سمجھ رہے تھے کہ زید جو ہے یہ حقیقی بیٹے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واقعہ بھی آپ پہلے سن چکے ہیں، یقیناً مطالعہ کیا ہوگا کہ جب زید کے والدین کو پتہ چلا وہ مکہ میں آئے تو آپ نے زید کو اختیار دے دیا، چاہے تو والدین کے ساتھ چلا جائے چاہے تو میرے ساتھ جو ہے۔ تو زید نے والدین کی رفاقت اور وہاں جانے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہوں۔ تو پھر آپ نے اس دستور کے مطابق جو اس وقت چل رہا تھا یہ خانہ کعبہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد زید میرا غلام نہیں ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ تو اس لیے لوگ سمجھتے تھے کہ جناب زید جو ہے یہ تو آپ کے بیٹے ہیں، اور جب زید نے اپنی بیوی آپ کی پھوپھی زاد بہن کو طلاق دی تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں ان سے جو ہے وہ نکاح کر لوں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ اور پھر رب تعالی نے ان کے نکاح کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عرش سے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ آگے والے رکوع کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعات آ رہے ہیں۔ تو پہلے سے رب تعالی ازواج مطہرات کو متنبع کر رہے ہیں کہ خبردار کہ اگر تم میں سے کسی نے زینب کے نکاح پہ کچھ تبصرہ کیا کہ جب سیدہ عائشہ پہ تہمت لگی، سورہ نور کے اندر آپ پڑھ آئے ہیں، تو کچھ مسلمان جو مخلص مومن تھے وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے تھے۔ تو جب یہ پروپیگنڈا کسی کے خلاف چلتا ہے تو پھر آدمی کو کچھ سمجھ نہیں آتی، پھر اللہ کی توفیق سے ہی کوئی بچ کے رہتا ہے۔ تو پھر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اس پروپیگنڈے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مرضی کرتے ہیں، بات تو مانتے نہیں، ہم پہلے سے بیویاں موجود تھی، فرمایا اگر تم میں سے کسی نے یہ بات کی جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی تو پھر دوسروں کے مقابلے میں تم کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جتنا کوئی بلند مقام پہ ہوتا ہے اگر اس سے کوئی معمولی سی غلطی بھی ہو جائے تو پھر اس کو اس بلند مقام کی وجہ سے سزا بھی دگنی جو ہے وہ دی جاتی۔ اب ازواج مطہرات کو جو دنیا اور آخرت میں مقام ملا، کائنات میں کسی اور عورت کو یہ مقام نہیں ملا کہ وہ تمام اہل ایمان تا قیامت آنے والے اہل ایمان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے احترام اور ادب کے لحاظ سے مائیں جو ہے وہ ٹھہرائیں۔ اور پھر آگے اسی صورت میں آ رہا ہے کہ آپ کے نکاح میں آنے کے بعد جن خواتین سے قربت ہو گئی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یا آپ ان کو کسی وجہ سے فارغ کر دیں لیکن آبد الآباد کسی اور کا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو ماں کی حیثیت رکھتی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور پھر جب کسی اور سے نہیں ہو سکتا تو پھر جنت میں بھی یقیناً ان کی رفاقت اور ان کی سنگت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہوگی۔ تو یہ بلند ترین مقام تھا نبی کے گھر میں بطور بیوی کے جو ہے وہ آنا۔ اور پھر رب تعالی نے دوسرے مقام پہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ تو جو حضرت محمد الرسول اللہ کا لباس خاتون بنی ہے تو پھر اس کے مقام اور اس کی عزت کو سمجھنے کے لیے تو سورہ نور کی وہ آیت الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کائنات میں کوئی بڑا طیب نہیں ہے،
تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں عطا کی ہیں وہ بھی طیبات ہونے کی حیثیت سے وہ تمام خواتین سے افضل ترین خواتین. اور پھر یہ بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے جس خاتون سے بھی نکاح کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اور جس کو بھی اپنی بیٹیاں دی ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے اس کو بیٹیاں دی ہیں. تو یہ ان کے لیے اعزازات تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی سے یہ غلطی ہوئی کہ تم زینب کے نکاح میں دوسروں پہ پروپیگنڈے میں آ گئی اور تمہاری زبان سے بھی کوئی بات ایسی نکل گئی تو پھر دوسروں کے مقابلہ میں تم کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت بلند. اور اسی سلسلہ میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ایک واقعہ جو آیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، آپ سب سے بلند ترین مرتبہ اور شان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو اجر ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے لہم اجر غیر ممنون، آپ کے اجر کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. یعنی کسی چیز کی انتہا ہوتی ہے، شمار میں آ سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتی ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جو اجر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ لا محدود جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ اجر. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر لمحہ دنیا میں اذان ہو رہی ہے اور ہر اذان کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی جاتی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اور اس کے علاوہ کتنے کروڑ آدمی نمازی ہیں اور ہر نمازی جو ہے وہ کم از کم آخر میں نماز کے آخر میں آپ کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ درود پاک ہے. اس لیے اور پھر دنیا جہان میں جو بھی نیکی جس جگہ بھی کو کر رہا اس کا اجر اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی پہنچ رہا، اس لیے کہ آپ ہی اس دین حق کو آگے پہنچانے کے لیے بانی اور مبانی ہیں. لیکن رب تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں آپ کی ذات گرامی کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. میرے پاک پیغمبر ان کادو قریب تھا کہ یہ آپ کو پچھلا دیتے، دھوکے میں ڈال دیتے اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے، تاکہ تو جو ہے وہ ہمارے اوپر بہتان باندھتا، اور جب یہ بات ہوتی تو یہ کافر لوگ تجھے اپنا دوست بنا لیتے. لیکن اگر ایسی بات ہوتی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہمارا فضل ہماری توفیق شامل حال نہ ہوتی، ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا ان کے اس پروپیگنڈے اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے اب معمولی سا ان کی طرف جو ہے وہ جھکاؤ کر لیتے. اور جب اگر ایسا بالفرض والمحال ہو جاتا اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تو اس وقت ہم آپ کو چکھاتے اس دنیا میں دگنا عذاب اور مرنے کے بعد دگنا عذاب، اور پھر آپ کے لیے کوئی مددگار ہمارے مقابلے میں نہ ہوتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی آدمی تلاوت کرے تو اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے خوف، اللہ کی بے نیازی اور اللہ کی بڑائی کی وجہ سے کہ اللہ کس پاک ہستی کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر بالفرض والمحال ایسا ہوتا تو آپ کو بھی دگنا اور تگنا عذاب جو ہے دوسروں کے مقابلے میں دیا جا سکتا تھا. اس لیے یہاں میرے بھائیوں
रब ताला ने अज़वाज मुतहरात का मुकाम बहुत बुलंद था, तो फरमाया अगर उस ज़ैनब के निकाह के मामला में या इसके अलावा किसी और वजह से पाक पैगंबर की ज़ाते गिरामी को तुम्हारी तरफ से परेशानी हुई, दुख पहुंचा, तो फिर दूसरों के मुकाबले में तुमको दुगना तिगना अजाब जो है वो दिया जाएगा, और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान। और आगे फरमाया वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहा, जो भी तुम में से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगी, आजी इख्तियार करेंगी, अमल अच्छे करेंगी, हम उसको दूसरों के मुकाबले में दोहरा अजर अता फरमाएंगे। और फिर वअतदना लहा रिज़्क़न करीमा, और जो तुम में से अल्लाह के रसूल को जो है वो इताअत और खुश रखेंगी, फरमाया हमने उनके लिए रिज़्क़ करीम तैयार करा दिया है, आखिरत में जन्नत। या निसान नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम दूसरे जहान की औरतों में से किसी की तरह नहीं हो, यानी कोई औरत जो है वो दुनिया जहान की तुम्हारे मुकाबल की नहीं है, तुम्हारे मर्तबे और शान की नहीं है, तुम्हारा मर्तबा और शान सबसे बुलंद। अगर तुम तकवा इख्तियार करो, तकवा का माना वो ही है अमल साले और अल्लाह के रसूल की इताअत जो है ये, यानी अल्लाह के पाक पैगंबर की इताअत। फला तखज़ान बिल कौल फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन व क़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, बस ना पस्त करे अपनी बात को कि तमा करे वो आदमी जिसके दिल में मर्द है, और तुम कहो कहना अच्छी बात। तो ये जो आयत करीमा का जुमला है कि तुम अपनी बात को ऐसा पस्त ना करो, ऐसी नरमी के साथ ना करो, और ऐसी जो है वो लहजे में बात ना करो कि किसी और जिसके दिल में मर्द है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को मिलने के लिए मुनाफिकीन भी आते थे, यहूदो नसारा में से भी कुछ लोग आते थे, ये मर्द वाले लोग वो मुराद। और यहाँ भी एक तो आम बात है कि जब भी कोई मर्द सहाबा में से या इन मुनाफिकीन में से आपकी अज़वाज मुतहरात से बात करे, तो वो उसके साथ इस लहजे में बात न करे कि वो अपने दिल में कोई बुरा ख्याल पैदा करे, बल्कि वो जरा सख्ती के साथ उससे बात करें। और फिर आगे जो फरमाया वह कुलना कौलम मारूफा, कि वो उतनी ही बात उसके जितनी बात की जरूरत है। बसा औकात हम देखते हैं कि गैर महरम मर्द और औरतें बातें शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं, फिर जिससे आगे जो है वो खराबियां भी पैदा होती हैं। तो अल्लाह अपने पाक पैगंबर की बीवियों को ये तालीम दे रहे हैं कि एक तो बात उनसे नरम न की जाए, और दूसरी बात जितनी जरूरत है उतनी की जाए, जरूरत से जायद जो है उनसे बात न की जाए। और दूसरी वही बात जो सैयदा ज़ैनब का आगे निकाह वाला किस्सा और तलाक वाला आ रहा है, फरमाया जब ये लोग प्रोपोगंडा करेंगे तो खबरदार तुम में से कोई औरत उस मामले में कोई नरम बात ना करे कि हजरत मोहम्मद जिस तरह चाहते हैं हो जाता है, हाँ जी हमने तो कहा था ऐसे हुआ वैसे, ऐसी बात ना करना। पक्की बात करना कि हजरत मोहम्मद जो कुछ करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं, आपने जो कुछ किया है वो अल्लाह के हुक्म से किया है, ताकि तुम्हारी बात से किसी मुनाफिक को, किसी दिल के रोगी को ये बात उसके लिए कोई दलील ना बन जाए कि अज़वाज मुतहरात में से भी कुछ ऐसी हैं जी जिनके दिल में ये खलश है कि आपको अपने मुंह बोले बेटे की बेवा से निकाह नहीं करना चाहिए। या इसका मतलब ये हो सकता है, या इसका मतलब आम है कि आम हालात में भी अगर कोई आपसे बात करे तो आप जरा सख्ती से बात करें, नरमी से बात उसके साथ न करें। और सख्ती से मुराद जो, ये तो आप जानते हैं कि एक तो बहुत सख्ती होती है जिससे को अकारत और नफरत, और एक बहुत नरमी होती है जिससे जिस आदमी के दिल में रोग और खोट होता है उसके दिल में गलत ख्यालात पैदा होते हैं। और इसलिए
کہ نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں اگر کسی سچے مومن کے دل میں بھی غلط خیالات پیدا ہوں تو اس کے ایمان کو بھی جو ہے وہ خطرہ ہے، اس لیے وہ درمیانے جس سے جو ہے وہ بات بھی ہو جائے اور کسی کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہو، اور پھر جتنی بات کی ضرورت ہے وہ قلنا قولا معروفا، اتنی بات کی جائے، زائد بات بھی نہ کی۔ اور آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا اپنے گھروں کو لازم پکڑو اور اس طرح نہ نکلو جس طرح جاہلیت میں خواتین وہ زینت کر کے اور پھر وہ آزادی کے ساتھ جو ہے وہ نکلا کرتی تھی، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر۔ اب آپ میرے بھائیوں غور فرمائیں، اللہ اپنے پاک پیغمبر کی گھر والیوں کو جو اس وقت اور آج بھی اہل ایمان کی مائیں ہیں اور مخلص مومنین کے بارے میں یہ تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی غلط نگاہ اٹھاتا یا کسی کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہوتا، تصور پیدا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اور آگے فرمایا کہ ایسا بھی لازم نہیں کہ کسی خاص ضرورت کسی مجبوری کے تحت گھروں میں جو ہے وہ تم بند رہو، آپ جا سکتی ہیں گھر سے باہر، لیکن آپ کا گھر سے باہر نکلنا جو ہے وہ شریفانہ طریقے کے ساتھ۔ لیکن آج تو بالکل دور ہی جو ہے وہ الٹ گیا ہے، اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی دعائیں جو ہے وہ امت کے شامل حال ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ آگے آ رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا عذاب جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی اصل یعنی اپنے اس دین، اپنے تقوی اور اپنے اعمال صالح کی طرف واپس لوٹ آئیں، لیکن لوگوں کو آج کل تنبیہات نہیں ہوتی، کچھ اور ہی جو ہے وہ ترجیحات، وہ توجیحات جو ہے اس بات کی کر لیتے ہیں۔ لیکن خاص کر کے میں تو پہلے آپ جانتے امام رہا ہوں اور بے شمار جو ہے میں نے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں، اور پھر جو نکاح حال جو مسجد میں ہوتا وہ تو خیر کچھ احترام، لیکن جو حالوں کے اندر نکاح ہوتے، اب تو خواتین نے جو ہے یہ ایک فرض سمجھ لیا ہے کہ اگر شادی میں جانا ہے تو بے پرد ہو کر جانا ہے اور بن سمر کے جانا ہے، اور پھر غیر مردوں کے سامنے جو ہے ایک ہی میز کے اوپر اکٹھا جو ہے ہم نے بیٹھنا ہے۔ شادی کے موقع کے اوپر تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی آخرت ہے، ہم تو بالکل آزاد اس دنیا میں جو ہے وہ آئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آج کل یہ جو اینکر بیٹیاں ہیں ان میں سے بعض باپردہ بھی ہیں، لیکن بعض تو ایسی بالکل وہ اس غرض کے لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت اس غرض کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھیں، فرمایا اس پہ بھی لعنت ہوتی ہے اور دیکھنے والوں پہ بھی خدا کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ اپنے پاک پیغمبر کی بیویوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں، ہاں کسی مجبوری اور کسی ضرورت کے لیے نکلنا پڑے تو اس پہلی جاہلیت کی طرح جو ہے وہ زینت کر کے اور پھر بن سنور کر جو ہے ایسے نہ نکلا جائے، بلکہ شریفانہ طریقے سے با پردہ ہو کر نکلا جائے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ چاہتے ہیں تاکہ لے جائے تم سے گندگی کو اے اہل بیت اور پاک کرے تم کو پاک کرنا۔ میرے بھائیو یہ جو آیت کریمہ ہے اس پہ ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے امامیہ دوست شیعہ حضرات وہ اس آیت کریمہ کو بہت لیتے ہیں اور اس آیت کریمہ کو وہ معیتن پاک کے لیے ان کی معصومیت کے لیے جو ہے وہ دلیل بناتے ہیں،
اور वाक़या भी आप जानते हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन के घर तशरीफ फरमा थे। तो सैयदा फातिमा ने को घर में चीज पकाई थी और फिर अब्बा हुजूर को देने के लिए तशरीफ लाई। तो जब सैयदा फातिमा ने वो आपने फरमाया फातिमा जाओ अली को बुला के लाओ और हसनैन करीमैन को भी बुला के लाओ। अब ये सारा खानदान हजरत अली का सैयदा उम्मे सलमा के घर में इकट्ठा हो गया और वो खाना खा रहे थे। तो ये आयत करीमा नाजिल हुई कि अल्लाह चाहते हैं आले बैत तुमसे गंदगी को दूर करे और तुमको पाक करे, पाक करना। आपने एक कंबल था यमनी, आप हसनैन करीमैन को अपने दोनों जानियों पे बिठाया, हजरत अली को और फातिमा को, और वो कंबल उनके ऊपर देकर कहा ऐ अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, इनसे भी गंदगी को दूर कर दे, इनको भी पाक कर दे, पाक कर। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं भी आपके अहले बैत हूं, मुझे भी शामिल करें इनके। आपने फरमाया तू तो पहले ही शामिल है। इसलिए तो ये एक बहुत बड़ी सादत की बात थी, खुशकिस्मती की बात थी कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एजाज मिलना। तो आपने उस चादर के अंदर अपने उन बच्चों को, अपने दामाद को रखकर जो है अल्लाह से ये दुआ की कि अल्लाह इस सादत में ये भी शामिल हो जाए। वरना आपने देखा है या नबी कुल अज़वाजे का, और यहां तक अगर शुमार करें ना तो अज़वाजे मुतहरात को जो अल्लाह ने खिताब किया है वो 18 मरतबा बनता है। अब 18 मरतबा जो है उन हमारी माओ से खिताब किया जा रहा है, और यहां जाकर जब अल्लाह ने उनको एजाज बख्शा है तो फिर क्या उन अज़वाजे मुतहरात को अल्लाह ने यहां से निकाल दिया है? बल्कि ये हकीकतन में नसे कती के तौर पे आयत करीमा का नुज़ूल अज़वाजे मुतहरात के हक में हुआ है, और अल्लाह ताला ने अपने उन नवासों को, बेटी को और अपने दामाद को इस सादत में शामिल करने के लिए अल्लाह से दुआ की, और वो यकीनन शामिल है। और ये बहुत बड़ी जो है ये सादत। और फिर जो हमारे इन दोस्तों इमामिया और शियों का अकीदा है कि ये पंचतन पाक और अइम्मा मासूम है, और वो इसी आयत करीमा को पेश करते हैं कि अल्लाह कहते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अगर इस आयत करीमा का तर्जमा किया जाए तो उनके अकीदे के मुताबिक, यानी शिया के अकीदे के मुताबिक, वो इस आयत करीमा के अंदर शामिल हो सकते ही नहीं, वो आ सकते ही नहीं है। कैसे? इसका तर्जमा शाह अब्दुल कादिर अलैहि रहमान ने किया है, अल्लाह यही चाहता है कि दूर करे तुमसे गंदी बातें ए नबी के घर वालों, और सुथरा कर दे तुमको एक सुथराई से। यानी अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर करे। अब आप गौर फरमाएं कि अगर कहीं गंदगी मौजूद ही नहीं है, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता फिर उसको दूर करने का। गंदगी पहले मौजूद हो और फिर उसको दूर किया जाता है। और अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह चाहते हैं ताकि तुमसे गंदगी को दूर करे। तो इनके नजदीक तो सैयदना अली, सैयदा फातिमा, हसनैन करीमैन और आगे जो 12 इमाम है वो तो सिरे से मासूम है, पैदाइश से मासूम है, और शुरू से दुनिया में आने से लेकर आखिर तक उनके साथ तो कोई गंदगी है ही नहीं है। तो उनके बारे में ये बात कहना कि अल्लाह चाहता है तुमसे गंदगी को ले जाए, उनके पास तो कोई गंदगी है ही नहीं है, तो अल्लाह किसको ले जाएगा? अब सवाल पैदा होता है क्या अज़वाजे मुतहरात को गंदगी थी जिसके बारे में अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह चाहता है तुमसे गंदगी को ले जाए? हाँ, वो ऊपर जो आप सुन आए हैं कि जब उन्होंने दुनिया की जीनत का और दुनिया के मालो मता का आपसे मुतालबा किया, तो पैगंबर के घर में रहते हुए और दुनिया की तरफ ललचाई हुई निगाहों से दिखाना, जिस पैगंबर ने
اپنی ذات گرامی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا حال تو اس مسافر کا ہے جو سفر چلتے چلتے ایک کسی سائے کے نیچے چند لمحے ٹھہر جاتا ہے اور پھر آگے اپنا سفر جاری اور ساری کر دیتا ہے. یعنی دنیا میں یہ سفر کر رہا ہوں, مجھے اس دنیا سے کوئی تعلق اور اس دنیا کے ساتھ کوئی جو ہے مجھے محبت اور پیار نہیں ہے. اس پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت دل میں آنا اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت دل میں آنا جو ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے گندگی سے تعبیر کی ہے. لیکن جب ان ازواج مطہرات نے اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کے گھر کو پسند کر لیا تو اللہ آگے بطور انعام کے یہ بات اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اب اس دنیا کی محبت والی گندگی کو ازواج مطہرات تمہارے دل سے نکال دیا ہے, تمہارے دل سے کھینچ کر پھینک دیا ہے. تو یہ وہ گندگی تھی دنیا کی محبت والی, اور کوئی ایسی گندگی نہیں تھی. تو وہ تو پہلے سے معصوم ہے, ان کے ہاں تو گندگی ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اللہ کے پاک پیغمبر کی دعا کی وجہ سے بخشا, اور براہ راست اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ازواج مطہرات کو جو ہے یہ اعزاز جو ہے یہ بخشا ہے. اور پھر یقیناً جب اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی اور پھر اس کے بعد ازواج مطہرات کے حالات و واقعات اگر آپ دیکھیں تو پھر کسی آپ کی گھر والی نے دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی. اور پھر سیدنا علی کا حال یہی, سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمان کا حال, اور پھر اس کے بعد جو آپ کی اولاد ہے ان کا حال بھی یہی تھا. پھر انہوں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی بلکہ آخرت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی محبت. اما عائشہ صدیقہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مقدس میں بہت بڑا مال جو ہے ان کی خدمت میں بھیجا, اور جو ان کی خادمہ تھی اسے کہا یہ اس کو دے آؤ, یہ اس کو دے آؤ, سارا تقسیم کر دیا. جب سارا تقسیم ہو گیا تو آخر میں اس خادمہ نے عرض کیا اما جان آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے بھی روزہ ہے, اتنا تو گھر میں رکھ لیتے کہ ہم شام کو روزہ تو افطار کر لیتے. اما جان نے فرمایا پہلے یاد کرانا تھا نا, اب یاد کرا رہی ہو, چلو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا, اللہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے گا. اور شام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری بکری بھنی بنائی جو ہے, اور جب وہ آئی تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا لے یہ اس مال کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تم کو دے دیا ہے. تو اس کے بعد پھر دنیا کی محبت کو دل میں ان پاک باز خواتین ہماری ماؤں نے اور اہل بیت اطہار کے جو دوسرے افراد تھے انہوں نے جگہ نہیں دی. تو اس سے مراد یہ ہے. اور وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ چاہتے ہیں تم کو پاک کرنا یعنی پاک کرے تم کو پاک کرنا. تو اس سے بھی وہ مراد لیتے ہیں کہ یہ معصومیت کی دلیل ہے, گناہوں سے پاک ہونے کی دلیل ہے. حالانکہ گناہوں سے پاک تو صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہوتی ہے, انبیاء کے بعد کوئی اور جو ہے معصوم نہیں. اور اس سلسلہ میں ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات کی ذرا مزید جو ہے وہ وضاحت ہو جائے. کیا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اس جملے سے آدمی معصوم ہو جاتا ہے یا پاک ہو جاتا ہے گناہ. یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے وضو کا, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اپنے چہروں کو دھو لو, اپنے ہاتھوں کو دھو لو, سر کا مسح کرو, پاؤں کو دھو لو, اور اگر تم جنابت میں ہو تو پھر اس کا غسل کر لو. اگر بیمار یا سفر پر ہو پانی نہیں مل رہا تو پھر تم تیمم کر لو. اور آخر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم, اللہ تم کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ یہ بار بار وضو اور یہ غسل جو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ وضو نماز کے لیے فرض نہ ہوتا, نہ شرط نہ ہوتی, تو کوئی آدمی بے نماز نہ ہوتا.
سارے نماز جو ہے وہ جہاں وقت پڑھ لے. یہ وضو کرنا یہ ذرا مشکل سا کام ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ تم کو حرج میں نہیں، اللہ چاہتے ہیں تم کو وہ پاک کرے، گناہوں سے پاک کرے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر نماز سے جب وہ بات توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کبیرہ بھی جھڑ جاتے. اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو، تو یہ سب وضو کرنے والے یہ تو معصوم نہیں بنتے، لیکن یہ ان گناہوں سے پاک ہو جاتے. اسی طرح وہ اہل بیت یعنی حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ اور حضرت علی اور ازواج مطہرات یہ دنیا کی محبت کی جو ہے وہ آلودگی سے اللہ تعالی نے اس کو ان کے دلوں سے نکال دیا اور وہ پاک ہو گئے. پاک ہو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو نبی کی بیویوں جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرآن جو آسمان سے اترتا ہے تمہارے گھروں میں، اللہ کی آیات والحکمہ اور پیغمبر کی سنت جو ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، کہ بے شک اللہ تعالی بہت باریک بین ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. یہ جو وذکرن آیا ہے اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے، اور بالکل وہ صحیح ہے کہ خود بھی اس کی تلاوت کرو، پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو، اور جو کچھ تمہارے گھروں میں پڑھا جا رہا ہے یعنی قرآن اور پیغمبر کی سنت، پیغمبر کے طریقے، یہ اس کی دوسروں کو تعلیم بھی دو اور دوسروں کو یہ سکھاؤ بھی اور دوسروں تک پیغمبر کا یہ پیغام پہنچاؤ بھی. اب یقیناً خواتین تک جو ہے کئی ایسے بے شمار معاملات جو ازواج مطہرات کی نسبت کے ساتھ پہنچے ہیں، اور مرد کا ان اعمال کو اور ان چیزوں کو پہنچانا ناممکن تھا. تو یہ چند باتیں تھیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ پہلے بفاحشۃ مبینہ میں وہ میں کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا. دیکھیے پیغمبر کے گھر والی وہ کافرہ اور مشرکہ ہو سکتی ہے، جس طرح جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، لیکن پیغمبر کی گھر والیوں میں کسی اور بد اخلاقی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہاں سے میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی ہے، بفاحشۃ مبینہ سے مراد وہ پیغمبر کی جو ہے وہ پیغمبر کو پریشان کرنا، پیغمبر کو تکلیف دینا یا پیغمبر کو آزردہ کرنا. یا بعد میں جو زینب کے نکاح والی بات ہے اس میں جو ہے وہ کسی بات کا اپنے زبان پہ جو ہے یہ لانا ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اگر کوئی وضاحت طلب بات ہو تو آپ فرما سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ خالد محمود صاحب. آج کے درس کے حوالے سے اگر شرکاء کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کوئی نہیں جی کوئی سوال؟ جی نزدیک عورتوں کو کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اجازت؟ ان کے نزدیک اسلام میں کون سے کام؟ جاب وغیرہ. یہاں ہمارے رضوان بھائی بیٹھے ہیں، وہ ان کا سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کو نوکری کرنے کی اجازت ہے؟ باپردہ نوکری کرنے کی اجازت ہے جی، کیونکہ ابھی انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ ڈاکٹر خواتین بن سکتی ہیں، کیونکہ اس میں تو ان کو پھر جو ہے بننا چاہیے، خواتین کو ٹیچر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے زندگی کے ہر شعبے میں، لیکن وہ اپنی عزت کا اپنے وقار کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے ان کو. پردے کی حدود میں رہ کر وہ کر سکتی ہیں. جی ہاں، پردے کی حدود. وہ موجودہ معاشرے میں جو لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ پردے میں رہ کے اپنا جاب کریں؟ وہ میرے بھائی لکھنؤ کے اندر ایک خاتون پڑھی لکھی تھی، وہ کسی بڑے منصب پہ جو ہے جب اس نے انٹرویو دیا تو
انہوں نے اس کو کہا پردہ اتار دو، تو اس نے پتہ کیا، جب اس نے کہا کہ اگر وہ منموہن سنگھ پگڑی پہن کر وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے تو میں پردے میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس نے 2-4 اور مثالیں دی کہ اگر وہ جو ہے اپنے اس مذہب کے مطابق یہ کام کر سکتے ہیں تو میں نہیں کر سکتی۔ اور اس ملک کے اندر بھی بے شمار ہماری بچیاں جو ہیں وہ نرسیں بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، کہ میں ہاسپٹل میں کام کرتا رہا ہوں لیکن وہ پردے میں ہوتی ہیں۔ پردے سے مطلب مولانا چہرے کا نہیں، نقاب ہے یا سر پردے سے ڈھانکنا؟ مراد وہ تو نہیں ہے نا جی کہ چہرہ اور پھر وہ بالکل ہاتھ، چہرہ اور ہاتھ، اس کی تو ویسے ہی گنجائش ہے نا جی۔ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑی بات کی ہے جی کہ وہ ٹھیک ہے، اور پھر آپ سکارف وغیرہ دیکھیں لے نا کر۔ جی، آپ یہ بات اب الفاظ میں تو یہ تو صرف تصور میں سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو وہ جہاں بھی وہ رکھ سکتی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے مولانا، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ کوئی سوال؟ مولانا صاحب یہ جی جو سکارف لیتی ہیں اور اس کے جی ساتھ وہ سرخی پاؤڈر بھی لگاتی ہیں اور پورے میک اپ میں، یہ ایک نہیں بلکہ 98% جو عورتیں ہیں وہ یورپ میں رہ کے ایسے ہی کرتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے نہیں، اور آپ یہ پردے میں یورپ تصور چھوڑیں ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیں نا جی، یورپ کے تو اکثر و بیشتر جو ہے جو صحیح معنوں میں پردہ کرتی ہیں ان کا پردہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہمارے پاکستان میں اور دوسرے اسلامی ممالک میں وہ جو فیشنی پردہ ہوتا ہے وہ تو دعوت دیتا ہے دیکھنے کی، جو ہے اس طرح کا وہ ہوتا ہے۔ تو جو اصلی پردہ ہے وہ ایک اصلی پردہ ہے وہ یہاں بھی لوگ کچھ خواتین کرتی ہیں لیکن وہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتی وہ سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں۔ یہ محترم اکرام صاحب کا سوال ہے کہ کچھ خواتین پردہ کرتی ہیں، سکارف وغیرہ لیتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پورا میک اپ بھی کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہی تبرج نہ جاہلیہ میں وہ آتی ہیں نا جی، وہ جاہلیت کا نکلنا ہے نا جی، کہ اگر وہ اس طرح نکلیں گی تو پھر تو وہ دعوت دیں گی غیر مردوں کو کہ دیکھیں وہ ہماری طرف جو ہے، وہ تو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پھر نکلتی ہیں نا جی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کے درس کے حوالے سے میرے 5 سوالات ہیں، اگر جی کسی اور کا سوال نہیں آ رہا۔ جی باری باری جی جی، سب سے پہلے جو 3 طلاق والا آپ نے ذکر کیا کہ 3 طلاق اگر بندہ ایک مرتبہ دے دے تو وہ مکمل طلاق ہی شمار ہوگی، لیکن اس میں کچھ احادیث ایسی بھی ہیں اور کچھ مکتبہ فکر جو ہیں وہ اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے اس سے صرف 3 طلاقیں بھی اگر کوئی بندہ دیتا ہے ایک وقت میں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔ جی اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے جی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کیا تھا کہ ایک آدمی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً رکانا وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی ہے، 3 دی ہیں، لیکن اللہ کے پاک نبی نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میری نیت جو ہے وہ ایک کی تھی، تو اللہ کے پاک نبی نے نبی ہونے کے باوجود ان سے قسم دلائی تھی۔ اب نبی کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے کہ جھوٹ بولتا تو اللہ کی طرف سے وہی آ جاتی۔ تو وہ ایک واقعہ، اور وہ بھی کوئی اتنا جو ہے وہ معتبر نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں تو قانون ہی بن گیا تھا کہ جو بیک وقت 3 دے گا وہ 3 ہی شمار کی جائیں گی۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن اس طلاق کے سلسلہ میں ان کا فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے، اور پھر سورہ طلاق کے اندر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا نے اس پہ بحث کی ہے، اور واقعات جو ہے لکھے، ان میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر 3 طلاقیں دے دی، تو پھر اس کے بعد اس نے کچھ شعر کہے ان کی شان میں، تو پھر امام حسن نے کہا کاش کہ میں نے 3 طلاقیں نہ دی ہوتی تو میں رجوع کر لیتا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی صحابہ کے دور کے مولانا نے بہت وہاں جمع کیے ہیں، وہاں دیکھے جا سکتا فہم القرآن۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت زینب کا جب حضرت زید سے یعنی کہ ان سے ہوا اختلاف ہوا، علیحدگی ہوئی، تو حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی. تو یہ برائے کرم وضاحت کر دیں کہ یہ حضور کی خواہش تھی یا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا؟ کیونکہ اگر حضور کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو اس وقت کا جو رواج تھا یا اس وقت جو ایک چیز عام تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو یہ بات میرے خیال سے آ ہی نہیں سکتی کہ وہ اس قسم کا خیال ان کے دل میں آئے. دیکھیے میں نے عرض کیا ہے کہ سورت کے شروع میں جب رب تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے نا، اسی سورت الاحزاب کے شروع میں آپ نے وہ پڑھا ہے، میں آپ کو عرض بھی کر دیتا ہوں. وہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے کسی آدمی کے دل میں دو دل نہیں رکھے، اور جن عورتوں سے تم زہار کرتے ہو وہ تمہاری مائی نہیں بن جاتی. یہ زہار کا بھی ایک طریقہ تھا. یہ آگے سورہ مجادلہ میں اس کی تفصیل آئے گی کہ مرد جس آدمی سے دل ان کا اجاٹ کہتے تو میری ماں کی طرح ہے، تو تیرے ہاتھ تو میری ماں کیا، اس کو زہار کہتے ہیں. اور فرمایا وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا. یہ تمہاری بات ہے جو تمہارے منہوں سے نکلتی ہے. تو یہ آیات پہلے آ چکی تھی. اب اللہ کے رسول جو ہے، جب اللہ کا حکم آ چکا ہے آپ کے اوپر جو ہے، تو اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آنا کہ اب زینب کے دل جو یہ صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں خود ان سے نکاح کروں، لیکن اس وقت جو ارد گرد معاشرہ تھا، منافقین تھے اور یہود و نصارہ تھے اور پھر دوسرے مشرکین تھے، ان کے ہاں تو یہ بات ان کی تو سمجھ میں نہیں تھی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا آگے والی آیات میں ذکر کر رہے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. آپ اپنے نفس میں چھپا رہے تھے اس چیز کو جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے. یعنی آپ کے دل میں یہ تھا کہ میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن آپ کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اس نکاح کی وجہ سے میرے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوگا اور پھر اس سے میری دعوت کو نقصان پہنچے گا. تو اللہ نے فرمایا آپ تو دل میں یہ محسوس کر رہے تھے لیکن اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چوتھا سوال ہے کہ جب طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد عدت کا جو وقت ہے وہ کس گھر میں گزارا جائے گا؟ خاوند کے گھر میں یا وہ اپنے میکے میں جا کے یہ وقت گزارے گی؟ وہ اصل میں تو خاوند کے گھر ہی گزرنا چاہیے جی. جس طرح میں نے عرض کیا نا جی، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. ایک تمنا یہ ہے کہ جس عورت کو طلاق دی جائے جس کے ساتھ رقابت ہو چکی ہے، ایک جوڑا کپڑوں کا اس کو دیا جائے اور دوسرے اس کی عدت کا خرچہ جو ہے اس کو اسی گھر میں دیا جائے. شرعی حکم تو یہی. ہاں کوئی مجبوری ہو جائے تو وہ ایک الگ بات. تو مولانا یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک بندے کو آپ پسند ہی نہیں کرتے، آپ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، آپ نے اس سے تعلق بھی ختم کر لیا ہے، تو اس کو پھر آپ 3 مہینے تک کس طریقے سے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ وہ میرے بھائی اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کی سمجھ بوجھ یا عقل مند ہے تو وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا ایک طور کے اندر، اور جب ایک طلاق کے بعد وہ اسی گھر میں ہوگی تو ممکن ہے کہ ان کا آپس میں پھر اتفاق ہو جائے. اس کی وجہ یہی ہے. سمجھ میں آئی؟ اور پھر دوسرا اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ جس طرح یہ ہمارے گھروں کا ایک کمرہ اس کو علیحدہ دے دیا جائے یا کوئی مرد جو ہے وہ اس گھر کو چند دن کے لیے چھوڑ دے، کوئی ایسی بات ہے تو. اور اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اس صورت میں کیا ہوگا؟ عدت اس نے بہرحال گزارنی، عدت کا خرچہ اس کے ذمہ ہے. عدت جو ہے اس عورت سے یعنی
عدت کے دنوں میں اس کے ساتھ جو ہے خواتین دے دی ہیں تو کوئی اور دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا، وہ اسی کے سمجھی جاتی ہے کہ اس کے ذمہ اس کا نام نفقہ جو ہے اسی کے. یہی سورہ البقرہ کے اندر جو ہے یہ بات پہلے گزر چکی ہے. کیونکہ ایک طلاق کی صورت میں تو یہ ممکن ہے نا کہ وہ دوبارہ رجوع کر لیں اور پھر وہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، لیکن 3 طلاق کی صورت میں تو کوئی صورت نہیں ہے اکٹھے ہونے کی، تو پھر بھی وہ وہیں عدت گزارے گی. عدت تو اس کو وہیں گزارنی چاہیے، مرد کو گھر چھوڑنا چاہیے، عورت کو عدت ادھر. لیکن آج کل یہ ہوتا نہیں ہے، عورتیں خود بخود جو ہے وہ طلاق کے بعد جو ہے وہ گھر چھوڑ دیتی ہیں، نکل جاتی ہیں، اللہ کہ کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ کچھ اس کی پاسداری کرتی ہیں کہ وہ گھروں میں جو ہے عدت اس کو وہیں گزارنی چاہیے. ٹھیک ہے. 5واں سوال یہ کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء معصوم ہیں اور ان سے جی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی. جی کوئی غلطی یا گناہ جو ہے سرزد نہیں ہوگا، تو اس میں حضرت یونس کا جو ہے کہ جس طریقے سے وہ چھوڑ کے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ جو بھی واقعہ ہے وہ سب آپ کو اس کا علم ہے، تو اس صورت میں اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ تو انہوں نے سمجھ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے، تو حالانکہ وہ بھی نبی تھے، تو اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سورہ تکویر میں آتا ہے کہ انہوں نے شہد کھانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور اس قسم کی جو ہے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی غلطی بہرحال چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حضرت یونس کی تو خیر بہت بڑی شمار کی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا فرمائیں گے؟ اصل میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے نا جی، وہ یقیناً معصوم ہیں، اور ان کی مثال اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک آدمی جو ہے وہ کسی بڑے مقصد کی طرف جو ہے وہ جا رہا اور چلتے چلتے راستے میں اس کا پاؤں جو ہے وہ پھسل جائے. اب جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو جب رب تعالی نے یہ حکم دیا کہ اب 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب عذاب تو آ جانا ہے، میں کیوں نہ اس بستی سے نکل جاؤں. اللہ نے یہ ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے 3 دن اس بستی سے نہیں نکل. اگر یہ اللہ کا حکم آ جاتا کہ آپ نے نہیں نکلنا تو پھر تو یقیناً ان کا گناہ ہوتا. لیکن جناب یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے اجتہاد کیا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، ان پہ عذاب آ جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں پہلے ہی بستی جو ہے وہ چھوڑ دوں. تو یہ ان سے لغزش ہوئی تھی، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا. جس طرح سورہ انبیاء کے اندر جو ہے وہ آیت کریمہ کے اندر اس کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہاں یہی علماء کہتے ہیں کہ اللہ جس طرح کو بچہ گھر سے بھاگ جائے والدین کی اجازت کے بغیر جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین اس کو پکڑ لیں تو اس کو کہتے ہیں ہاں تمہارا کیا خیال تھا کہ تم ہم سے بھاگ جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے ہم تمہیں پکڑ لیں گے. تو اللہ نے اسی انداز میں پیار اور محبت سے کہا کیا یونس کیا تیرا خیال تھا کہ تو بھاگ جائے گا، ہم تجھے پکڑ لیں گے. تو وہ انہوں نے اس نظریے کے ساتھ کیا تھا کہ عذاب آ جانا ہم نکل چلتے ہیں، اور اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا ان کو کہ آپ نے نہیں نکلنا اور پھر آپ جو ہے وہ نکلے. اور وہ جو واقعہ تحریم والا آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. اب دیکھیے نا، اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. اگر عالم الغیب ہوتے تو جناب یونس جو ہے وہ بستی نہ چھوڑتے، کیونکہ اللہ کی اس بات کو وہ جانتے ہوتے کہ اللہ کی منشا یہ ہے 3 دن رہنا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ازواج مطہرات میں سے ایک نے بھی 2 نے بھی کہا کہ آپ کے منہ مبارک سے جو ہے وہ کچھ سمیل آ رہی ہے، وہ ایک بوٹی ہوتی ہے اس کی، تو آپ نے سوچا اور غور و فکر کیا تو
کہا کہ اور تو کچھ نہیں، وہ شہد پیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مکھیاں اس بوٹی پہ بیٹھی ہو اور اس سے شہد بنا ہو، تو یہ، اور آپ کو جو ہے وہ اس سمیل سے اور بدبو سے بہت نفرت تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے صحابہ سے کہ تم یہ لہسن اور پیاز کھا لیا کرو، اور میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے ساتھ فرشتوں نے بات چیت کرنی ہوتی ہے اور فرشتوں کو ان کی سمیل سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نظریے کے ساتھ جو ہے آپ کی زبان اقدس سے نکلا کہ اب آئندہ کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ مکھیاں جو ہے اس بوٹی پہ بیٹھیں اور پھر اس شہد کی سمیل جو ہے وہ آ جائے۔ تو اس کے اندر جو ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ یہ کرنا ہے اور آپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ کیا ہو، آپ نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ سمیل ہے اور سمیل سے بچنے کے لیے شہد کو چھوڑ دیا جائے۔ جی جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آخری سوال میاں بیوی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، جی اس کو لباس سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا جی وہ پردہ ہوتے ہیں، جس طرح لباس آدمی کا پردہ ہے اسی طرح میاں بیوی جو ہے نا وہ پردہ ہوتا۔ آدمی کی بیوی گھر میں ہو اور وہ باہر جو ہے کسی خاتون سے کو آگے پیچھے تو لوگ اس پہ شک نہیں کرتے، اور اگر وہ رنڈوا ہو جائے تو ہر آدمی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ کو غرض اور کوئی مطلب جو ہے نا وہ ہوگا۔ اور دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے محرم راز ہوتے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ رازوں کو چھپائے رکھتے ہیں، اپنے اندر اس کا اظہار نہیں کرتے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں ملے یا آپس میں کوئی انہوں نے باتیں کی اور صبح بیوی نے یا میاں نے ان باتوں کا باہر اظہار کر دیا تو اس پہ خدا کی لعنت ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے، ان کو ایک دوسرے کی بات کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مزید کوئی سوال نہیں آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں، اور مولانا خالد محمود صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور اب ہم اپنے درس حدیث کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک گزارش ہے کہ یہ جو پہلے سورہ الاحزاب میں غزوہ احزاب پہ مولانا نے تفصیلی بات کی ہے یا نہیں؟ جی بات ہوئی تھی اس میں، اچھا ہو گئی ہے بات؟ پہلے رکوع کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، غزوہ احزاب کی جو جی وہ دوسرا یہ رکوع ہے، بتا دی تھی انہوں نے، جی تفصیل اس سے پر بات ہو ہو گئی گئی۔ تھی۔ جی چلیں ٹھیک ہے جی، جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب میری جنید بھائی